آپ جہاں بھی ہوں، جہاں بھی جائیں، کامیابی اور خوشی آپ کے قدم چومے، آپ کے ساتھ رہے۔ آج کی ایپیسوڈ میں، جیسا پچھلی ایپیسوڈ میں نے عرض کیا، تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ پاک پتن شریف کا گورنمنٹ کالج پاک پتن میں جو میں نے 3 سال پڑھایا بطور لیکچرر کے، اس کے بارے میں ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک انسیڈنٹ وہاں پہ ایسا ہوا کہ جس نے میری زندگی کا رخ بدلا، اور جس سے پاک پتن شہر اور اس وقت کے نہیں کہہ سکتا، جو پاکستان میں ہمیشہ سے کچھ رجحانات رہے ہیں، ان کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ چیزوں کو ہم کس طرح سے چیزوں کا ہم ایکسٹریمسٹ ویو لیتے ہیں ہمیشہ، اور بغیر تحقیق کے اور بغیر حقائق جانے نتائج اخذ کرتے ہیں، اور اس سے ہم معاشرتی اور دوسری قسم کی بڑی شدید قسم کی خرابیاں پیدا کرتے ہیں، اور ان سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 6 دسمبر 1983 کا دن تھا جب میں نے گورنمنٹ فریدیہ ڈگری کالج پاک پتن شریف میں بطور لیکچرر کے جوائن کیا۔ ایک بڑا خوبصورت دن تھا، بڑا صاف ستھرا، بڑا چمکیلا روشن دن تھا دسمبر کے مہینے کا، اور یہ میری باقاعدہ جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ پہلی نوکری تھی، چونکہ اس سے پہلے جو گورنمنٹ کالج جوہر آباد میں 2-3 ہفتے میں پڑھایا، اس کی میں نے نہ تو سیلری لی، نہ میں نے وہاں سے کوئی ریزائن کیا، نہ وہاں سے میں نے چارج چھوڑا۔ وہاں جا کے جوائن کیا، اور اسی دوران جب مجھے پتہ چلا کہ پاک پتن میری پوسٹنگ ہوئی ہے، تو میں بس جیسے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا ملتان آیا، وہاں سے اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر کلیکٹ کیا بسیار خرابی، اور پاک پتن آ کے جوائن کیا۔ بلکہ کچھ میرا تھوڑا بہت جو سامان تھا، کوئی کپڑے شپڑے اس قسم کی چیزیں، وہ بھی میں واپس لینے نہیں گیا۔ اس لیے نہیں کہ وہاں سے مجھے کوئی زیادہ کوئی وحشت تھی یا کوئی ایسی بات تھی، لیکن چونکہ پاک پتن میرے لیے اس لیے تھا کہ پاک پتن ایک تو مجھے نزدیک تھا میرے گھر سے، اور دوسرا یہ کہ جو ہم نے پنجاب سندھ سے آنے کے بعد جو زمین لی، پاک پتن اور ساہیوال کے درمیان ایک جگہ ہے نورپور، اور اس کے ساتھ ہی ایک گاؤں تھا ہمارا چک جعفر، تو وہ پاک پتن تحصیل اس کی پاک پتن پڑتی تھی۔ ہمیں جو بھی کوئی تحصیل سے متعلقہ کام ہوتے تھے وہ پاک پتن میں ہی جانا پڑتا تھا۔ تو 6 دسمبر 1983 کو پاک پتن میں نے جوائن کیا۔ بڑے خوبصورت دن تھے، ایک نئے کیریئر کی اور ایک نئے دور کی زندگی میں ابتدا تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں، تھوڑے ہی دنوں میں وہاں بہت سی دوستیاں بنی اپنے کولیگز میں، لیکچرز میں، اور خاص طور سے اسٹوڈنٹس میں۔ چونکہ ابھی میں نیا تھا، یونیورسٹی سے ڈائریکٹ آیا تھا، عادات و اطوار ساری ابھی بھی طالب علموں والی تھی، زیادہ سنجیدگی اس طرح سے چہرے پہ اور اپنے رویے میں اور اپنے عام رکھ رکھاؤ میں نہیں تھی۔ تو اسٹوڈنٹس شاید خوشی محسوس کرتے تھے، بہتر محسوس کرتے تھے میرے ساتھ کمپنی کرنے میں، میرے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کرتے تھے، اپنی باتیں، اپنی ذاتی زندگی، اپنی سوچیں، اپنے مسئلے مسائل۔ پاک پتن شہر اس وقت جیسے کہ ہمیشہ سے بابا فرید کی نگری کے طور پہ جانا جاتا رہا ہے، صوفیزم اور مسٹسزم کے حوالے سے تو اس کی ایک پہچان ہے ہی ہے، لیکن ان دنوں چونکہ ماشاء اللہ تھا، اور جماعت اسلامی ماشاء اللہ کی الائی بھی رہی کچھ عرصہ، وہ کیبنٹ میں بھی رہے، ان کے منسٹرز بھی پھر شاید وہ چھوڑ بھی گئے تھے، لیکن جماعت اسلامی نے اپنی پوری توجہ تعلیمی اداروں پہ رکھی ہوئی تھی کہ اسٹوڈنٹس کے اندر ان کی جمعیت سرگرم تھی پوری طرح سے۔ اسی طرح اساتذہ کے درمیان ان کی ایک تنظیم اساتذہ پاکستان تھی جو وہ پوری طرح سے کار فرما تھی، وہ اور جمعیت کا جیسے کہ ہمیشہ سے طریقہ کار رہا تھا جمعیت کا اور تنظیم اساتذہ پاکستان کا، کہ تھوڑا وہ زور زبردستی سے کام بھی لے لیتے تھے، کبھی ضرورت پڑتی تھی تو وائلنس بھی کر لیتے تھے، کبھی ضرورت پڑتی تھی تو اسلام اور مذہب کے نام کو استعمال کر کے اس کا سیاسی فائدہ بہت زیادہ ہمیشہ انہوں نے اٹھایا، دوسروں کو بیک فٹ پہ رکھنے کی کوشش کی۔ تو ہم چونکہ بھی یونیورسٹی سے آئے تھے، تھوڑے سے ایک قسم کی ایک ترقی پسندانہ سوچ ذہن کے اندر تھی، عوام کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں یہ سوچتے تھے
روشن خیالی اور علم اور فلسفہ اور سیاسیات اور اخلاقیات، ان چیزوں سے ذرا تھوڑی رغبت تھی، ان کی پڑھنے لکھنے کا ابھی شوق تھا، اور وہ میری خواہش یہ ہوتی تھی، ہمیشہ کوشش یہ تھی کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر کوئی اچھی چیزیں، کوئی اچھے ان کے اندر کوئی اچھی اقدار ان کے اندر جن کا تعلق علم سے محبت اور چیزوں کو جستجو اور تحقیق کے بعد ان کو ایکسیپٹ کرنا اور ان کو سمجھنا، اس قسم کی چیزیں ان کے اندر انکلکیٹ کی جائیں۔ تو وہاں پہ گورنمنٹ کالج فریدیا ڈگری کالج پاکپتن میں جاتے ہی کچھ میرے بہت ہی اچھے دوست بن گئے۔ ایوب چشتی تھے، اورنگزیب صاحب تھے، عارف خان تھے۔ شہر سے باہر دوستوں کا ایک بڑا مطلب کافی دوستوں کی تعداد تھی جن کے ساتھ فوری ہی کچھ ہی دنوں میں تعارف ہو گیا، ان کے ساتھ بڑی قریبی دوستیاں بن گئی۔ مسعود خالد، چودھری محمد الدین، یہ سب وہ لوگ تھے جو ترقی پسندی اور روشن خیالی کی جدوجہد میں مصروف تھے شہر کے اندر، اور تھوڑی سی اپنے طریقے سے وہ ایک پولیٹیکل اسٹرگل وہ کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہم خام خواہی اٹیچ ہو گئے، اور ان کے ساتھ ایک بڑا ایک انڈرسٹینڈنگ کا جو تھا وہ رشتہ بنا۔ انہی دنوں وہ واقعہ جس کی طرف میں آ رہا ہوں کہ ایک دن میں کالج میں، جو کہ میں انگلش لٹریچر پڑھاتا تھا، تو کالج میں میں اوڈ اس کی کیٹس کی ایک نظم ہے، اوڈ آن اے گریشین ارن، وہ میں پڑھا رہا تھا بچوں کو۔ بی اے کی کلاس تھی، اور وہ کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے، بی اے کی کلاس تھی۔ اس کے اندر جیسا کہ وہ ارن جو تھا گریشین، اس کے اندر عموماً جو اس دور کے یونانی تھے وہ اپنے مردوں کی خاک اس کے اندر رکھتے تھے یادگار کے طور پہ۔ تو اس کے باہر وہ جو جیسا کہ اس پوئم کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کے اوپر باہر انہوں نے بڑے خوبصورت مختلف قسم کے نقش و نگار کندہ کیے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک جو نقش تھا جس کو کہنا چاہیے تھے، یا جو ایک چیز تھی، وہ یہ تھی کہ کوئی ایک بچھڑے کی تصویر تھی کہ جس کو لوگ پکڑ کے زبردستی قربان گاہ کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ تو اس کے اوپر اس کے کمنٹ تھے کیٹس کے کہ لو دی ہائفر لوئنگ ایٹ دی اسکائز، کہ وہ جو بچھڑا تھا وہ آسمان کی طرف دیکھ کے اپنے منہ سے آوازیں نکال رہا تھا، جو درد بھری آوازیں ہوتی ہیں، جو بے بسی کی آوازیں ہوتی ہیں، وہ آوازیں نکال رہا تھا۔ اور شاید وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی مجھے کس جرم میں تم دیوتاؤں کے حضور قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہو۔ شاید یہ اس قسم کی بات میں نے کی کہ بچھڑا شاید یہ فریاد کر رہا ہے کہ مجھے کیوں دیوتاؤں کے حضور لے جا کے قربان کیا جا رہا ہے بے مقصد۔ تو وہ پوئم تھی، اس کو بڑا بچوں نے انجوائے کیا، اس کے اوپر ہم نے کافی ڈسکشن کی اس کے مختلف محاسن کے اوپر، اور کلاس ختم ہو گئی۔ تو اس سے اگلے دن جب میں صبح، چونکہ میں ڈیلی ٹریول کرتا تھا ساہیوال سے پاکپتن، تو اس سے اگلے دن جب میں کالج آیا، بلکہ پاکپتن ابھی میں بس سے اترا ہی تھا، تو آگے ہی 3-4 اسٹوڈنٹس کھڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ سر آپ کالج نہ جائیں آج۔ میں نے کہا یار کیا ہوا، کالج میں کیا واقعہ ہوا، خدا نہ خواستہ خیریت ہے؟ انہوں نے کہا کہ سر آپ کے خلاف جلوس نکلا ہوا ہے، اور جماعت اسلامی کے جمعیت کے طلباء جو ہیں وہ وہاں پہ باہر طلباء کو خطاب فرما رہے ہیں اور وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ کیا ہوا، کہ کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کہ کیا واقعہ ہوا؟ اس نے کہا جی انہوں نے یہ کہا کہ جی کل جو آپ نے کلاس میں اسلام کے فلسفہ قربانی کی توہین کی تھی کیٹس کی نظم پڑھاتے ہوئے، اس کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اب ذرا مطلب غور فرمائیں کہ وہ مطلب اس کا بیک گراؤنڈ جیسے میں نے آپ کو بتایا، وہ مطلب اینشنٹ گریکس کے حوالے سے وہ پوئم تھی، اسی حوالے سے وہ بچڑا تھا، اسی حوالے سے وہ بات ہو رہی تھی، اسی حوالے سے میں نے اس کی تشریح کی۔ لیکن شہر کے تنظیم سازہ پاکستان اور اسلامی جمعیت طلباء جو شہر کے اندر کالج کے اندر ان کی جو ایک آپس میں کولوژن تھی، اس کے نتیجے کے طور پہ انہوں نے یہ سوچا کہ اس واقعے کو، اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا جائے، اور اس واقعے کو اس کو سیاسی طور پہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چونکہ آلریڈی وہاں پہ جو میری دوستیاں شوستیاں تھیں زیادہ وہ ایک مطلب اپنے ہم خیال لوگوں میں تھی، ظاہر ہے دوسرے لوگوں سے کم دوستیاں تھیں، کولیگ تو تھے لیکن دوستیاں ان لوگوں سے تھی، تو شہر کے اندر بھی شہر کے باہر بھی۔ تو یہ مشہور ہو گیا، انہوں نے مشہور یہ کیا کہ جی یہ پروفیسر صاحب جو ہیں اور یہ جن کے ساتھی، اس میں مطلب یہ ایوب اور اورنگزیب اور عارف اور یہ دوسرے ساتھی سب شامل ہیں، ان لوگوں نے بلاسفیمی کی ہے، انہوں نے مطلب توہین مذہب کی ہے، انہوں نے فلسفہ قربانی کا مذاق اڑایا ہے،
اور یہ دہریہ عناصر ہیں اور ان کو کالج سے نکالو اور ان کو سزائیں دو اور ان کو مار دو اور ان کو جلا دو، ان کو ختم کر دو، اس قسم کا ماحول کالج کے اندر بن گیا کچھ ہی دنوں میں۔ اب ہمارے لیے بڑی تشویش کی بات تھی کہ جان کی سلامتی، تھوڑا سا خوف بھی تھا، چونکہ ان لوگوں کو ایک تو یہ کہ ان کے اپنے بھی رجحانات میں تشدد تھوڑا بہت پایا جاتا تھا، پھر انہوں نے اکسایا طلباء کو اس طرح سے، اور پھر شہر کے باہر شہر میں اس طرح سے یہ سچویشن جو ہے اس کو انہوں نے اس طرح سے پیش کیا کہ جیسے واقعی کوئی بہت بڑی توہین مذہب ہوئی ہے۔ مساجد میں جمعے کے خطبوں میں اعلانات کیے گئے نام لے کے کہ یہ پروفیسر صاحبان ہیں جو کالج کے اندر دہریت پھیلا رہے ہیں اور یہ دہریہ عناصر ہیں اور یہ اسلام تو شاعر اسلام اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ کا دور تھا، اور ایک اس وقت ماشاء اللہ میں بھی ظاہر ہے کہ مذہب کے بنیاد کے اوپر ہی ان کا سارا سلسلہ چل رہا تھا۔ پھر شہر کی انتظامیہ تھی، چونکہ ابھی وہ تحصیل تھا، ضلع تو نہیں بنا تھا اس وقت، تحصیل تھا پاک پتن، تو اے سی اور دوسری ایڈمنسٹریشن وہ سارے متحرک ہو گئے۔ انہوں نے ہم سے بات چیت بھی کی، ہم سے پوچھا، انہوں نے ہمیں بلایا بات چیت کے لیے، تو ہم نے ان کو ایکسپلین کیا کہ یہ اتنی سی بات ہوئی ہے معمولی سی، تو اس میں کچھ ایسی بات تو ہے نہیں ہے کہ جس کو یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ آمادہ نہیں تھے پیچھے ہٹنے کو، وہ فساد چاہتے تھے کہ ان کو کالج سے نکالا جائے اور ان کو جیلوں میں بند کیا جائے اور ان کے اوپر مقدمہ چلایا جائے، اور یہ اس قسم کے ان کے مطالبات تھے۔ بڑی ہی مشکل صورتحال تھی۔ تو اس صورتحال میں کوئی ایک پروفیسر صاحب جو ملوث تھے، پروفیسر شیر شاہ صاحب، شاید مجھے ان کا نام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، چونکہ وہ اس وقت تنظیم سازہ پاکستان کے پاک پتن کالج میں لیڈر تھے۔ ان کے ایک بھائی تھے جو شاید فاطر العقل تھے، اور انہوں نے کسی زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ کہانی میں نے سنی لوگوں سے، دروغ بگردن راوی۔ تو ان کے دعوے کے نتیجے کے طور پہ کچھ لوگوں نے ان کو قتل کر دیا، کہ چونکہ وہ کہتے تھے کہ جھوٹا نبی ہے۔ تو انہی دنوں یہ مشہور ہو گیا کہیں سے کہ جو شیر شاہ صاحب ہیں، پروفیسر شیر شاہ صاحب، انہوں نے بھی اپنے بڑے بھائی کی تقلید میں نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور خود کو انہوں نے فی الحال اپنے گھر کے اندر بند کیا ہوا ہے، اور انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیگم سے کہا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، میں نبی ہوں۔ تو جب اس نے انکار کیا تو پروفیسر صاحب نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ باتیں شہر میں پھیلی ہوئی تھیں کہ کسی طرح سے یہ مشہور ہو گئی، تو انہوں نے ان کو اپنی بیگم کو مار دیا اور مار کے ان کو صحن کے اندر دفن کر دیا، اور اس کے اوپر پھولوں کے پودے شودے لگا دیے۔ تو کسی کو گھر میں بھی نہیں آنے دیتے اور خود بھی گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ تو یہ بڑی ایک دلچسپ بات تھی اس شہر کے لوگوں کے لیے، چونکہ اس سے پہلے ایسا واقعہ اس سے ملتا جلتا ایک ہو چکا تھا۔ ان کے بھائی صاحب جو تھے وہ اس قسم کا ایک دعویٰ کر چکے تھے اور اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے، تو لوگوں کو اس میں شاید بڑی دلچسپی محسوس ہوئی۔ لوگ پروفیسر صاحب کے گھر جاتے تھے، جا کے دروازہ کھٹکاتے تھے تو پروفیسر صاحب اب اندر چھپے ہوئے اور کسی کو اندر نہیں آنے دیتے۔ اس سے مزید ان شبہات کو تقویت ملی۔ تو یہ صورتحال ان لوگوں کے لیے بھی خاصی پریشانی کی باعث بنی۔ تو پھر انہوں نے ہمیں پیغام بھیجا کہ چلیں صلح کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ جناب فساد تو ہم نے نہیں شروع کیا، فساد تو آپ نے شروع کیا تھا، اب اگر آپ صلح کرنا چاہتے ہیں تو چلیں بسم اللہ، ہم تو فساد نہیں چاہتے۔ چنانچہ ایک رات کے وقت ایک میٹنگ ہوئی ایک وکیل کے گھر میں، وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کے نمائندے بھی موجود تھے، ان کے پروفیسر صاحبان اور سارے بیٹھے، اور وہاں بیٹھ کے بات چیت ہوئی اور یہ مسئلہ حل ہوا۔ اور پھر اگلے دن ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ جناب اگلے دن آپ مساجد میں یہ اعلان کروائیں کہ جو پروفیسر صاحبان کے بارے میں جو بات تھی وہ محض ایک غلط فہمی پہ مبنی تھی اور اس میں حقیقت نہیں تھی۔ تو وہ خیر اعلان بھی ہو گیا اگلے دن۔ اب لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ واقعہ چھوٹا سا، اس کے اوپر غور کریں تو اس پورا عہد آپ کے سامنے آتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ جو ملیٹنٹ تھاٹ ہوتی ہے یا یہ جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے یا جو مطلب اسلام اور مذہب کے ساتھ آپ کا بغیر سوچے سمجھے جو ریئیکٹ آپ کرتے ہیں چیزوں کے اوپر، یہ کتنی خطرناک بات ثابت ہو سکتی ہے، اور اس سے عام لوگوں کی زندگی کتنی مشکل بنائی جا سکتی ہے۔ اگر ایک کوئی بھی شرارت پہ عنصر، کوئی ایک شخص شرارت کرنا چاہے تو وہ چیزوں کو کہاں تک لے کے جا سکتا ہے اور کہاں تک فساد ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد کی پچھلی ساری تاریخ میں ہم دیکھیں مختلف واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ
اقلیتوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا گیا، پھر اس کا پورا ایک سیاسی ماحول بنایا گیا اور اس کا فائدہ اٹھایا. اس کے اندر جب بھی تفتیش اور تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ کہیں نہ کہیں کسی کا کوئی ذاتی مفاد تھا. اس قسم کی چیزیں تھیں. اچھا پھر سے ایک چھوٹی سی بات ہے، تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا، لیکن اس کے آگے فالو اپ کے طور پہ ایک مختصر سی بات جو میرے ذہن میں آ گئی کہ جب میں گورنمنٹ کالج ساہیوال میں اسٹوڈنٹ تھا تو وہاں پہ ہم نے ایک بنائی تھی بلڈ ڈونرز ایسوسیشن. اس بلڈ ڈونر ایسوسیشن کا میں سیکٹری تھا اور ایک اور لڑکا تھا وہ صدر تھا. 2 ہی ہم لوگ تھے، کوئی اور آیا نہیں. اور ہمارے سرپرست تھے فاروقی صاحب، ایک پروفیسر تھے اسلامیات عربی کے، وہ سرپرست تھے. تو ان کے ساتھ ہم نے مل کے کچھ عرصہ کام کیا ایز اسٹوڈنٹ. بلڈ ڈونیٹ ہم نے بھی کیا، خود بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی ہم ترغیب دیتے کہ آپ بھی ہسپتال چل کے بلڈ ڈونیٹ کریں. تو وہ فاروقی صاحب جو تھے، جب یہ واقعہ ہوا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس کے کچھ عرصہ کے بعد یہ واقعہ ہوا، میرے خیال چھٹیوں کے نومبر دسمبر یا سردیوں کے دن تھے. اس کے کچھ عرصے کے بعد جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو اس وقت فاروقی صاحب پرنسپل بن کے گورنمنٹ کالج پاک پتن آئے چھٹیوں کے دوران. تو چھٹیوں کے دوران ہی مجھے ایک دن پیغام ملا کہ فاروقی صاحب نے یاد کیا ہے آپ کو کالج میں چھٹیوں میں. تو میں نے کہا خیر ہو، شاید وہ کوئی سلیبس وغیرہ یا کوئی مطلب آگے چھٹیوں کے بعد جیسے کالج کھلے گا تو اس کے اوپر کوئی حکمت عملی یا کوئی اسٹریٹجی بنانا چاہتے ہیں. چونکہ نئے پرنسپل آئے ہیں، وہ ظاہر ہے اپنے طور پہ کالج کو چلانا چاہتے ہوں گے. تو میں گیا تو انہوں نے بڑے اتفاق سے ملے کہ آپ تو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میرے بچے ہیں، اس قسم کی باتیں کر کے پھر انہوں نے کہا یار وہ جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا تھا یہاں پہ وہاں پہ تو بڑا افسوسناک واقعہ تھا، بڑا 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 خطرناک واقعہ تھا. میں نے کہا سر وہ تو لیکن وہ تو ایشو ریزالو ہو گیا. میں نے کہا ہاں ایشو تو ریزالو ہو گیا ہے، لیکن اب ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ اس کالج پہ نظر رکھے ہوئے ہے. لوگ مجھ سے توقعات وابستہ کر کے بیٹھے ہیں کہ آپ اس کالج کو بالکل ہر قسم کے عناصر سے پاک کریں گے اور آئندہ کوئی ایسا فساد نہیں ہوگا. تو آپ ایک چھوٹی سی تحریر مجھے لکھ کے دے دیں کہ آپ دہریہ نہیں ہیں اور آپ پکے سچے مسلمان ہیں اور مطلب ہے. تو میں نے کہا کہ سر یہ میں کیوں لکھ کے دوں آپ کو، میرا مطلب ہے کہ میرا ایمان اور میرا جو بھی معاملہ میرے اور خدا کے درمیان ہے وہ میرے اور ان کے درمیان ہے، اور میں آپ کو کیوں لکھ کے دوں جب کہ کوئی اس وقت ایسا واقعہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا قصہ بھی نہیں ہے. تو یہ خواہ کیوں آپ نہیں بیٹا آپ لکھتے ہیں، آپ یہ کر دیں وہ کر دیں. انہوں نے میرے اوپر بہت پریشر ڈالا. بہرحال میں نے ان کی بات نہیں مانی. بعد میں جب آیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ جو دوسرے میرے جو کولیگ تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کرنے کی کوشش کی، مطلب اوور ایفیشنسی دکھانے کے لیے کہ میں نے ان سے لکھوا لیا ہے، میں نے یہ کر لیا ہے وہ کر لیا ہے. تو ایک مطلب ایک قسم کی ہپوکریسی اور ایک یہ فالس کانسیپٹ جو ہیں ایڈمنسٹریشن کے اور یہ سارے چلانے کے، یہ چیزیں بھی سامنے آئیں. مطلب یہ صرف بیوروکریسی کا ہی خاصہ نہیں ہے جن کو ہم الزام دیتے ہیں، مطلب ہر شعبہ زندگی میں یہ چیزیں پائی جاتے ہیں. اچھا پھر اوپر سے یہ کہ پاک پتن شہر ایک ایسا شہر تھا چونکہ اس وقت پولیٹیکل ماشاء اللہ کا دور تھا. پاک پتن ذرا تھوڑا دور دراز شہر تھا. بہت سے ٹیچرز کو اور ان کو سزا کے طور پہ کسی کو بھیجنا ہوتا تھا، کسی کی پاک پتن ٹرانسفر کر دی، کسی کی رحیم یار خان، کسی کی مطلب ہے کہ خان پور، کوئی کے ساتھ کوئی دور دراز اسٹیشن ادھر دوسری طرف نارتھ میں اٹک ٹرانسفر کر دی. یہ بہت سے ٹیکنیکس استعمال کرتی تھی ایڈمنسٹریشن ان دنوں، مطلب طلباء اور اسٹوڈنٹس کے اوپر اور اساتذہ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کہ ان کو کسی طرح سے ان کو مطلب ہے کہ وہ بات نہ کر سکیں اور وہ کھل کے نہ پڑھا سکیں، اور جو مطلب ہے جس کو کہنا چاہیے کہ جو ایک جو مروج طریقہ کار ہے اس کے اوپر چلیں اور وہ کوئی اس قسم کی کوئی علم اور کوئی ترقی کی بات نہ کریں. تو یہ ایک بڑا افسوسناک رجحان تھا اور یہ بڑا ایک واقعہ ہوا. ان دونوں واقعات کے بعد ہی پھر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے شاید اپنی زندگی کا راستہ بدلنا چاہیے.